تو ایک بہانہ ہوتا ہے نا، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک تذکرہ ہے کہ آپ تشریف فرما تھے اپنے آستانہ پہ، جو آپ کا بنا ہوا تھا، لوگ آتے تھے، تو اس پر ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، او مولوی صاحب، او صوفی صاحب، جو اس نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں کتنے آدمی ہیں اس جنگل میں شراب پی رہے ہیں، وہ بدمستیاں کر رہے ہیں، اور تم یہاں ہو۔ فرمایا تو کیا کر کے آیا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کرنا تھا، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا اچھا۔ آپ نے اپنی سواری منگوائی، خچر تھی اس وقت، سواری منگوائی سفید، جبہ مبارک پہنا، دستار باندھی اور خچر پہ بیٹھے۔ وہ جان لگا، فرمایا اب تم بیٹھو یہیں، میں جاتا ہوں۔ اب وہاں گئے، وہ کتنے تھے شراب پینے والے؟ 60 آدمی۔ کتنے تھے؟ 60۔ 2 4 بھی نہیں، 60 کٹھے تھے، وہ کوئی مجمع تھا ان کا اپنا، خرمستیاں کر رہے تھے۔ وہ آپ جیسے ہی گئے، ہو خواجہ جنید بغدادی آ گئے، وہ کام خراب ہو گیا، وہ کام خراب ہو گیا۔ وہ آپس میں خزر بزر کر بھاگنے لگے، اور فرمایا کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور سارے ایک جیسے ہی ہیں، انسان ہیں سارے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ شیخ، آپ خواجہ جنید، اور چھوڑو، جنید بغدادی ادھر تھا وہاں، اب تو جنگل میں تمہارے پاس ہوں۔ اچھا جی، او یہاں مل کے کرتے ہیں، جو بھی کرتی ہیں، جو کام کریں گے اکٹھے کریں گے۔ او ہم یہ جناب، یہ پیر فرمایا کہا جو ہے جو کام کرتے ہیں اکٹھے کریں گے۔ اب ان کا روب تو تھا ہی خواجہ جنید بغدادی کا۔ اب وہ کچھ لوگ 2 3 اٹھے، جلدی کدھر جا رہے ہو؟ جی اب آ ہی گئے ہیں، آپ تو بازار سے ذرا نئی سی اچھی سی کوئی شراب لے کے آ جائیں۔ فرمایا بیٹھو، یہ تسبیح ایسے ہی نہیں پھیری میں نے، یہیں سب کچھ آئے گا، جو مانگو گے آ جائے گا۔ اچھا جی آ جائے گا، ویسے ہی میں نے اتنے عمر اپنے بال سفید کر دیے۔ جی فرمایا ذرا ایسے کرو نا، سارے ذرا منہ شو دو، وضو کرو 2 4 بار۔ یہ اب کیا کرنا؟ فرمایا بھی تم نے نہیں، میرا وظیفہ ہے، اس کا طریقہ ہے ذرا۔ اب وضو کروایا، وضو کروا کے سارے میرے پیچھے کھڑے، پھر 2 4 بولے یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ فرمایا یہ میرا طریقہ ہے کہ جو چاہو گے مانگو گے آ جائے گا یہاں۔ او جی شراب جو یار کہا جو چاہو گے آ جائے گا، پھر شراب کی کیسی ایک بات کی چیز کی بات کیوں کرتے؟ جو چاہو گے آ جائے گا۔ اب وہ حضرت جنید بغدادی نے ان 60 کو وضو کروایا، وضو کروا کے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، پیچھے کھڑا کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نفلوں کی نیت کر دی، اور ان کو نفل پڑھائے، رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گئے، جنید بغدادی کی چیخیں نکل گئیں، عرض کی مولا ان کو گھیر گھار کے تیرے دربار میں جھکانا میرا کام تھا، ان کی تقدیریں بدلنا تیرا کام ہے۔ جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا، وہ 60 کے 60 بدل چکے تھے، اب وہ شرابی نہیں رہے، سارے کے سارے اللہ والے بن چکے تھے۔ تو یہ ہے بدی اور نیکی کی لڑائی جاری ہے، بد اپنی طرف کھینچتا ہے، نیک کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے، اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اب کو جنید بغدادی جیسا ہو سہی، باہمت ہو سہی، تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سیدھے رستے پہ لگا دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جی آگے بسم اللہ جی۔ ذکر الہی۔ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہیں، جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، کوئی گھیر گھار کے لے جاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے گناہ اچانک اسے یاد ہے میں یہ کام کروں، چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہے، میں نہیں کرتا یہ۔ اور دوست کہتے ہیں یار کیا ہے، نہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، دوڑ وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ کیوں چھوڑ کے آ جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوئی، رب اسے یاد آ گیا، رب اسے یاد آ گیا ہے۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ
شیطان اسے اپنی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے، لیکن بندے کو جیسے ہی اللہ کا خیال آتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، وہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہاں یہ سب سے کمزور یہی ہے، صرف شرط یہ ہے بندہ مومن کی ایک ضرب چاہیے، اللہ اکبر کی جو ضرب لگاتا ہے شیطان کے سارے مکر و فریب ٹوٹ جاتے ہیں اور بندہ پھر وہیں سے سیدھا صاف ستھرا باہر نکل آتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، اے خالق، اے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسا ذکر عطا فرما جس ذکر کی ایک طرف سے شیطان کے سارے جال ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، رب کے قلعہ میں آ جاتا ہے، اور جتنا ذکر مضبوط ہوگا قلعہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بار بار یاد کرتے ہیں، اور ایسا یاد کرتے ہیں کہ بس انسان یاد میں گم ہو جائے۔ جو اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ چلے جی استغفار۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم وقال الرب تعالی وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ تو رب تعالیٰ نے جواباً فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بے شک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے اور میں ان کی مغفرت فرماتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دربار سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کل کا آنا خیر منہ، میں آدم سے بہتر، رب نے کہا فاخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، انک رجیم، تم لعنتی ہو، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت پھڑکتی رہے گی۔ اب اس نے جاتے جاتے کہا ربا کٹ تو دیتا ہی نا، اب ویخ میں ایدی جڑی اولاد نا آدم دی میں ویخ کردہ کی، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، یعنی جب تک یہ زندہ رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، دائیں بائیں آگے سے پیچھے سے جیسے بھی آیا، اگر مجھے تیرے سیدھے رستے پر بھی بیٹھنا پڑا بیٹھ کر میں ان کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اے اللہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ اللہ کے سامنے جسے ان کا تڑیل آ گیا، شیطان ہو کے اب لگائی، تو اس نے بات تو اس نے کی، فائدہ ہمارا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کبے نو کسے لت ماری او دا کب سدھا ہو گیا۔ یہ شیطان ہے، اس نے ہمارے بارے میں کہا یا اللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک زندہ ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، پھر سن لے، اگر یہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہہ دیں گے نا ربا معاف کر دے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جب تک یہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، معاف کر دوں گا، آخری وقت بھی کوئی کہہ دے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار، رب تعالیٰ سے گناہوں کی معافی، اس کی بارگاہ میں توبہ، یہ انسان کے پچھلے گناہوں کو معافی مل جاتی ہے، انسان کے پچھلے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بلکہ بے دھیانی میں بھی اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کریم اللہ کبھی کبھی اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ وہ آتا ہے ہماری بعض کتابوں میں ایک تذکرہ جبریل امین سے، رب نے فرمایا جبریل آج جاؤ ذرا فلاں بت خانے میں، یا اللہ میں تیرا جبریل بت خانے میں جاؤں، جاؤ جاؤ ذرا آج ہمارا منظر دیکھو۔ جبریل امین آئے تو دیکھا ایک 70 سالہ بابا، اب وہ ایک بت سامنے رکھا، اس کو اپنا رام رام جو کہنا کر رہا ہے، اس کے نام مختلف لے رہا ہے۔ اچانک اس بت کا کوئی نام ہوگا، اس نام سے اسے پکارتے
اس کی زبان لڑکھڑائی، بوڑھا تھا نا، زبان لڑکھڑائی، نکل گیا یا سمد، کہنا کچھ اور تھا، نکل گیا سمد۔ سمد کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ احد، اللہ سمد، سمد اللہ ہے۔ اتنا نکلنا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے عرش سے آواز دی 10 مرتبہ، لبیک عبدی لبیک عبدی، وہ میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل امین، یا اللہ یہ کیا ہوا، اس نے تجھے یاد نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ تیرا نام ہے، تو نے اس کو قبول کر لیا۔ 10 مرتبہ جواب دیا۔ فرمایا جبریل اسے تو پتہ نہیں یہ میرا نام ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ میرا نام ہے، تو جو میرا نام لے گا میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا۔ تو جو بے دھیانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور رب اسے محروم نہیں رکھتا ہے، اور جو عمدن خیال کر کے اپنے گناہوں کا تصور کر کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، رب اسے کیوں نہیں دیتا، اس کی جھولی بھی بھر دیتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنی تفسیر میں ایک تذکرہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے۔ آپ فرماتے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کی زندگی میں کوئی عمل نہیں نیک، اللہ کہے گا جا میں نے تجھے تیرے عملوں سے بخشا، یا اللہ تیری بڑی مہربانی تو نے بخش دیا، لیکن میرا عمل تو بتا دے، میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو مغفرت فرما رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا ایک رات تو سویا ہوا تھا، ایک رات تو سویا ہوا، ایک پہلو پہ دائیں پہلو پہ سویا ہوا تھا، تو تیرے پیٹ میں ہوئی درد، اور تو نے پیٹ کی درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ، یہ درد کے وقت نکلتا ہے نا اللہ اللہ، پھر پہلو بدل لیا، درد ختم ہو گئی، درد آئی اچانک آئی، تو نے کہا اللہ، وہ ایسے پہلو بدلا، درد ختم ہو گئی، جب درد ختم ہو گئی تو پھر سو گیا۔ تجھے تو یاد نہیں کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے، لیکن مجھے تو یاد ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو یہ رحیم و کریم اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی رنگ میں یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی چلیں جی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بشیء لا آتیتک بقرابها مغفرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کا امیدوار رہے گا میں تجھے بخش دوں گا، تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کی وسعتوں کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا اور اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ بنایا ہو تو میں زمین کی وسعت کے برابر تجھے مغفرت عطا